خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ٹھیک وبرکاتہ. ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شکر ہے مالک کا الحمدللہ. تو ذرا پہلے میں یہی اسی سے وظیفے سے آغاز کر لیتا ہوں سوال سے، پھر دیکھتے ہیں دامن وقت میں کتنی گنجائش اگر ہو. کہتے ہیں یا کہتی ہیں میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں، یہ صاحب ہے، جس ادارے میں کام کرتا ہوں پوری ایمانداری سے کرتا ہوں، لیکن افسران مجھے مسلسل پریشان کرتے ہیں اس لیے کہ میں ان کے غلط احکامات پر عمل نہیں کرتا. اس سے میری نوکری جانے کا بھی خطرہ ہے. مجھے میرے غلط افسران سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. وسیم بھائی، یہ تصویر کا ایک رخ تو انہوں نے بتایا ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، کہ میں پوری ایمانداری سے کام کرتا ہوں لیکن افسران مجھے مسلسل پریشان کرتے ہیں صحیح. اور کچھ غلط احکامات پر بھی عمل نہیں کرتا. اچھا، ایک ہوتا ہے کہ آپ ایمانداری سے خاموش رہ کر اپنا کام کر رہے ہیں، اور اگر کہیں اوپر سے دباؤ آتا بھی ہے نا تو جو کام صحیح ہے وہ کر لیں، جو کام صحیح نہ ہو تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات ایماندار لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایسے ادارے میں کہ جہاں ہر طرف کرپشن ہو، صحیح. لیکن وہ ایماندار لوگ وہاں پر بھی خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہوئے سروائیو کر جاتے ہیں. مناسب. میں نے کتنے لوگوں کو اس طرح دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے کہ یہاں پر کسی ادارے کا نام لینا مناسب نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے بالکل. صحیح. اب اگر آپ ہر کسی کو بولیں گے میں ایماندار ہوں، صحیح. میں بڑا سخت آدمی ہوں بھائی اس معاملے میں کسی کا خیال نہیں کروں گا، چاہے وہ اوپر سے آئے چاہے نیچے سے آئے، کہیں سے بھی آئے، میں اپنا کام کروں گا، تو ایسا بولنے سے بعض اوقات اگلے بندے کو ضد پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ مختلف طریقوں سے آپ کو پریشان بھی کریں گے. ضرورت کیا ہے؟ جی. اسی طریقے سے ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ آپ ایمانداری سے کام کریں لیکن روز آپ اونر کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ ایمانداری سے کام نہیں کر رہا، یہ بندہ. صحیح. ہاں ہاں. تو یہ چیز اگر کرتے ہیں تو اس سے اجتناب کریں، خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں. اگر کر رہے ہیں ان کیس اور پھر بھی پریشان کر رہے ہیں تو یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے. اچھا. اور آسان دعا بھی ہے. اور میں یہ بار بار کہتا ہوں، یہ کسی آج کے مفتی صاحب، آج کے علامہ صاحب، آپ کے اور میری زبان سے نکلے ہوئے کلمات نہیں ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کی زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہی نکلتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. ان ہوا الا وحی یوحا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دعا بھی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے ہمیں ملی ہے. یہ سبحان اللہ. بڑی پیاری دعا، اور یہ مشکات شریف کی جلد نمبر 1 میں موجود ہے. اور میں اس سے پہلے ٹکڑوں میں پڑھتا ہوں تاکہ ذہن نشین بھی ہو جائے. کوئی لکھنا چاہے لکھ بھی لے، اسکرین پر آئے گی، اس کا فوٹو بھی لے لیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے یاد کر لیں. یہ رمضان میں 30 دن انشاءاللہ یاد کریں گے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے سال کی دعائیں جو انبیاء علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہیں، قرآن کریم میں ہے، احادیث کریمہ میں، وہ آپ کو یاد ہو جائیں گی، آپ کے پاس لکھی ہوئی ہوں گی. مناسب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں اپنے لیے ڈھال بناتے ہیں اور ان کی برائیوں سے تیری پناہ لیتے ہیں. جب کسی کو کسی کا ڈر ہو نا تو اپنے سے بڑے کے پاس جاتا ہے کہ مجھے ذرا پناہ دو، صحیح ہے. ذرا مجھے سنبھالو. صحیح ہے. اچھا، جتنا منصب والا آدمی ہوتا ہے، جتنا طاقتور ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے سنبھال لیتا ہے. ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اس کی کہ جو ہر شے پر قادر ہے، واہ واہ. ہر چیز کو جانتا ہے، ہر دشمن کو جانتا ہے. تو ہم اس کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم ان کے مقابلے میں تجھے ڈھال بناتے ہیں اور ان کی برائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ آپ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد، لیکن کنسنٹریشن ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے.
یہ نہیں کہ لاپرواہی سے پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ لاپرواہی سے کی بھی دعا قبول نہیں فرماتا. من قلب لاہن فرمایا اس پر توجہ نہیں فرماتا. تو توجہ کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ کر اور کنسنٹریشن کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں, ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے 11 مرتبہ پڑھنی ہے. اول آخر 3 بار درود شریف کوئی بھی مختصر سا لے لیں, کیونکہ دعا بغیر درود کے معلق رہتی ہے, بارگاہ قبولیت تک نہیں پہنچتی. یہ کریں انشاءاللہ. اور جو میں نے آپ کو مشورے دیے, ایڈوائس کیا ہے, اس پر بھی ذرا توجہ فرما لیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا. اور ایک اور دعا ہم اکثر سنتے نا, آیت الکرسی, صحیح ہے نا. اب آیت الکرسی ہم پڑھتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہماری توجہ نہیں جاتی کہ کتنی اہم ہے. اس کو قرآن کی عظیم آیت بھی کہا گیا ہے, اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا بیان فرمایا. اللہ کون؟ لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم, ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, کسی کو نیند آتی ہے, کسی کو اونگ, اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, ہر وقت اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت, یہ حدیث پاک ہے, مال غنیمت کی حفاظت میں ہے. ایک رات میں ایک چور آیا اور مال غنیمت میں سے چوری کرنے لگا, اسے پکڑ لیا. اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں, چھوڑ دے. چھوڑ دیا رحم کھا کے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے نا, تو آقا علیہ السلام نے بغیر بتائے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ, آیا تھا, غریب تھا, میں نے چھوڑ دیا. فرمایا جھوٹا ہے, پھر آئے گا. دوسری رات پھر آیا, پھر وہی, پھر آقا علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا. تیسری رات آیا نا, کہا چھوڑوں گا نہیں تجھے. میرے آقا نے بھی فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے, چھوڑوں گا نہیں. اس نے کہا ابو ہریرہ آج چھوڑ دے, ایسی بات بتاؤں گا جو آج سے پہلے کسی نے بتائی نہیں ہوگی. جب وعدہ لیا پھر بتائی. کہا کہ صبح کے وقت اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے, ٹھیک ہے نا, تو شام تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں, اور شام کے وقت پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. چھوڑ دیا اسے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کیا ہوا رات والے قیدی کا؟ تو اس کی یا رسول اللہ وہ اس سے بات ایسی کی, میں نے چھوڑ دیا. تو جب پوری بات بتائی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے سچ بولا, تھا جھوٹا لیکن سچ بول گیا. تھا جھوٹا لیکن سچ بول گیا. یہ والی بات سچ کی اس نے. اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ 3 راتوں سے تمہارے پاس آنے والا قیدی ہے کون؟ عرض کی اللہ و رسول عالم, میں کیا جانوں. فرمایا کہ شیطان تھا جھوٹا لیکن تم سے سچی بات کہہ گیا. تو یہ آیت الکرسی بڑی عظیم ہے, صبح و شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں, پورے دن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی حفاظت. سبحان اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. ایک بریک لیتے ہیں, لیکن مجھے کل کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں, پھر بتا دیجیے گا کہ یہ جو آپ دعائیں یا آیات تو بتاتے ہیں, پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر کہتے ہیں فجر کے بعد اور عصر کے بعد, یا فجر کے بعد اور عشاء کے بعد, تو اس میں یہ ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ یعنی مقصد یہ, ابھی سے سوال چھوڑے جا رہا ہوں میں آج, کہ مقصد یہ ہے کہ دن میں 2 بار پڑھ لیں اور آپ تجویز کر رہے ہیں کہ اس اور اس ٹائم میں پڑھ لیں, یا نہیں انہی اوقات میں پڑھنا ضروری ہے؟ یا آپ ذرا کل ہمیں سمجھا دیجیے گا کہ ٹھیک ہے نا. اس سوال کا جواب بھی مفتی صاحب سے انشاءاللہ کل وظیفے سے پہلے اس سوال کا جواب لیں گے, اور پھر انشاءاللہ یہ کیونکہ یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے یہ سوال, تو یہ کل پوچھیں گے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد ہمارا نعتیہ مقابلہ انشاءاللہ.